بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی عزت احترام کے قابل تمام برادران اسلام، ہم کچھ پچھلے دروس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، یا اللہ کے نظام ربوبیت کے بارے میں، یعنی لفظ رب، اس کی حقیقت کے بارے میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو یہ نظام ربوبیت ہے اس کے بارے میں۔ برادران اسلام، ہماری پیدائش سے قبل سے لے کر ہماری قبر تک اللہ کی ربوبیت کا سایہ ہمارے ساتھ شامل حال ہوتا ہے۔ ایک پل کے لیے بھی اگر اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی جھلک، تجلی، جلوہ ہمیں نصیب نہ ہو تو ہماری زندگی کا چراغ وہیں گل ہو جائے۔ یہ اس کی ربوبیت ہی ہے جس سے ایک آدمی یا ایک فرد سانس لیتا ہے اور یہ زندگی کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اگر اللہ کی ربوبیت کا یہ جلوہ کسی لمحے رک جائے، ہمیں نصیب نہ ہو، تو جو سانس ہم لیتے ہیں یہ سانس ہی ہماری موت کا سبب بن جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم جو سانس لیتے ہیں اس کو آکسیجن کہتے ہیں، اور وہ سانس جو ہم وصول کرتے ہیں، لیتے ہیں، جب ہمارے اندر جاتا ہے، وہی سانس اندر جا کر جب باہر نکلتا ہے تو وہ کاربن بن جاتا ہے، وہ زہر بن جاتا ہے۔ خدا نخواستہ اگر وہ سانس جو ہم نے آکسیجن زندگی کی شکل میں ہم نے وصول کیا ہے وہی ہمارے اندر رک جائے تو وہی ہماری زندگی کو، وہیں چراغ کو گل کر دے۔ اب یہ اس کا کمال قدرت کا نظام ہے کہ جو سانس ہماری زندگی ہے وہ موت بھی بن سکتا ہے۔ یہ اس کی ربوبیت کا کمال ہے کہ اس نے آہستہ آہستہ اس چراغ کو بجھانا نہیں، اس کو جلائے رکھنا ہے۔ اب اس کے لیے اس نے اس پوری کائنات کے نظام کو، جسے ہم نظام ربوبیت کہتے ہیں، کس حسن کے ساتھ اور کس حسن ترتیب کے ساتھ یہ چل رہا ہے۔ ہم بچے ہوتے ہیں، ماں کی گود میں ہوتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ کس انداز کے ساتھ قدرت ہماری تربیت کرتی ہے، ہماری نشو و نما کرتی ہے، ہمیں پالتی ہے، ہمیں سنبھالتی ہے، اور کس طریقے سے ہم جوانی تک پہنچتے ہیں، اور پھر جوانی پر جا کر پھر یہ سورج ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ جہاں سے ہماری داستان شروع ہوتی ہے وہیں پہ پہنچ جاتی ہے۔ داستان شروع جہاں سے ہوئی تھی، ہم لڑکھڑا رہے تھے چلتے چلتے، ایک وقت وہ آتا ہے کہ ہم پھر لڑکھڑا رہے ہوتے ہیں چلتے چلتے، لیکن اس رب نے یک لخت یہ سب کچھ نہیں کیا۔ اس نے آہستہ آہستہ جس طرح اس انسانی زندگی کو عروج پہ پہنچایا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ اسی طریقے سے اسے وہ اسی منزل پہ لے آیا، اور اس نے وہ چراغ بجھایا بھی تو تب بھی اس کی ربوبیت ہمارے ساتھ رہی۔ برادران اسلام، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں لفظ جو فرمایا الحمد للہ رب العالمین، کہ تمام تعریفوں کا مستحق وہ اللہ ہے۔ کون اللہ؟ اب اللہ نے جس لفظ سے اپنا تعارف کروایا ہے، اس نے اپنے تمام صفتوں میں سے، تمام ناموں میں سے جو اپنی ذات کے لیے نام چنا ہے وہ ہے رب،
کہ وہ اللہ ہے جو رب ہے، کس کا؟ العالمین، عالمین کا رب ہے۔ تو جو لفظ اللہ نے اپنے تعارف کے لیے، اپنے انٹروڈکشن کے لیے، اپنی پہچان کے لیے چنا ہے، ظاہر ہے اس لفظ کے اندر پوری کائنات چھپی ہے، بلکہ اس لفظ کے سائے میں پوری کائنات پل رہی ہے۔ تو آج ہم اس لفظ ربوبیت کے سائے میں دلائل کونیہ جو اس رب کی ربوبیت میں سے ہمیں نظر آتے ہیں، تکوینی دلائل، اس کی ذات کے اوپر جو دلالت کرتے ہیں، اس کی ذات کی ہمیں یقین کی منزل تک پہنچاتے ہیں، ان کے بارے میں 2 آیات اس لفظ رب کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت، جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ ہر چیز ایک چیونٹی سے لے کر ایک کامل انسان تک ہر ایک شخص کے ساتھ اس کی حیثیت کے مطابق چل رہی ہے۔ اب کمال یہ دیکھیں کہ کبھی آپ چیونٹی پہ غور کریں، چیونٹی جو ہے اس کی حیت کیا ہے، اس کا وجود کتنا ہے، لیکن اس چھوٹے سے ذرہ جتنا اس کا وجود ہے، قدرت نے اس کے اندر کتنا سمجھ رکھی ہے، اس کے اندر قدرت نے کتنا فہم رکھا ہے کہ وہ چیونٹی جس وقت کسی بھی، آپ کبھی دیکھیں کہ چیونٹی جس وقت کسی سرسوں کے دانے کو یا مسر کی دال ہوتی ہے اس کے دانے کو کبھی وہ کھینچ کے لے جاتی ہے، جب اس کو لے کے جاتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا اس کو وہ ثابت نہیں رکھتی۔ چیونٹی جو ہے جب کسی دانے کو کھینچ کے لے جاتی ہے اس کو وہ ثابت نہیں رکھتی، اس کو توڑتی ہے، پھر توڑتی ہے، پھر چھوڑتی ہے۔ کبھی آپ غور فرمائیں، کسی وقت آپ، ہمیں تو اپنے 6 فٹ کے وجود پہ غور کرنے کا وقت نہیں، تو چیونٹی کے مسر کے دانے پہ کہاں غور کریں گے؟ تو اس کے بعد چیونٹی جب کسی بھی دانے کو اٹھاتی ہے، اس کو جب لے جاتی ہے تو اس کو وہ توڑتی ہے۔ اب وہ کیوں توڑتی ہے؟ اس لیے وہ توڑ دیتی ہے اسے کہ اگر وہ اس کو سلامت رکھے گی، ثابت رکھے گی، وہ اگ جائے گا، اس کی خوراک ضائع ہو جائے گی۔ اس لیے قدرت نے اس کو یہ دانش بخشی ہے، دانائی بخشی ہے کہ اپنی خوراک کو تو سنبھال، تو یہ کس طرح سلامت رہے گی؟ اگر یہ دانہ سلامت رہا تو تیری ساری محنت غارت ہو جائے گی، لہٰذا اس کو تو توڑ دے، کاٹ دے اسے۔ اور عجب بات یہ ہے کہ بعض دانوں کو چیونٹی جو ہے وہ صرف آدھا کرتی ہے، بعض کو 4 حصوں میں توڑتی ہے۔ بعض دانے وہ ہیں جن کو صرف آدھا کر دیتی ہے، آدھا ادھر آدھا ادھر، کچھ کو 2 حصوں میں نہیں رکھتی، کچھ کو 3 یا 4 حصوں میں بانٹ دیتی ہے۔ اب وہ دانے جو 2 حصوں میں بانٹ دیے جائیں پھر بھی اگاتے ہیں، ان کو وہ 3 یا 4 میں بانٹ دیتی ہے۔ اب وہ کتنا عظیم رب ہے جس نے ایک ذرا سی چیونٹی کے اندر اس کو پالنے کے لیے، اس کو قائم رکھنے کے لیے اس کو دماغ عطا کیا ہے، اس کو سمجھ عطا کی ہے کہ تو اپنی خوراک کو بچا کے کس طرح رکھ سکتی۔ تو جس مالک کی ربوبیت کے جلوے چیونٹی کے ساتھ اتنے ہیں، تو جو شاہکار ربوبیت ہے، یہ انسان، یہ اس کا شاہکار ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، فرمایا ہم نے کرامت کا تاج پہنایا ہے اولاد آدم کو۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ یعنی کرامت، عزت، عظمت کا تاج جس کے سر پہ رکھا ہے وہ یہ آدمی ہے، وہ یہ انسان ہے۔ اور کمال یہ ہے کہ اس نے چیونٹی سے لے کر ایک چھوٹے سے، کبھی آپ نے غور فرمایا ہے کہ جس وقت مرغی کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی تھوڑی سی ابھی اس میں جان آتی ہے تو وہ اپنی چونچیں مارنی شروع کر دیتا ہے۔ اب آپ غور فرمائیں کہ اس کے اندر کس نے یہ اس کو دماغ دے دیا ہے کہ اب تو اپنی خوراک کو ڈھونڈنا شروع کر دے۔ ابھی جو ہے وہ اونٹنی کا بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی وہ کہاں منہ مارتا ہے؟
جہاں اس کا چشمہ خوراک ہے وہیں منہ مار رہا ہے۔ ایک طرف اس مخلوق کے ساتھ اس کی ربوبیت کی کرم نوازیاں یہ ہیں، اور ایک طرف ہم، کیونکہ ہم تھے شاہکار اس کے، اور ہمارے اندر ہم گھمنڈ بھی ہے کہ یہ پوری کائنات ہمارے لیے ہے۔ سخر لکم الشمس والقمر دائبین وسخر لکم اللیل والنہار وآتاکم من کل ما سألتموہ، کہ سورج، چاند، دن، رات، گردش لیل و نہار یہ تیرے لیے ہی ہے میرے شاہکار۔ اب یہ جس پوری کائنات جس شاہکار کے لیے ہے، اس کو اس منزل پہ آ کر اس نے تھوڑا سا بے بس کر دیا تاکہ یہ اپنی اوقات میں رہے۔ آپ نے غور کیا، میں نے کیا عرض کیا کہ جب پیدا ہوتا ہے جانور تو جانور کو اسی وقت علم عطا کر دیا جاتا ہے، یعنی ربوبیت کی تجلی اس پہ زیادہ پڑ جاتی ہے کہ اس کو یہاں تک شعور آ جاتا ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے یا مجھے پیاس لگی ہے اور میں نے کہاں بجھانی ہے، کہاں سے کھانا ہے۔ وہ پیدا ہوتے ہی اس جگہ پہ منہ رکھتا ہے جہاں سے اس کو خوراک میسر آنی ہے۔ لیکن انسان جب پیدا ہوتا ہے اس کو اس وقت قدرت دانش نہیں دیتی، اس قدرت اس کو اس وقت عقل نہیں دیتی، یہ بے بس پڑا ہے، یہ روتا ہے، یہ روتا ہے، اور قدرت نے صدا دی، فرمایا اب دیکھ، اب تو یقین کر کے کوئی ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، وہ اللہ ہے جس نے تمہیں تمہاری ماں کے بطن سے جب پیدا کیا تو لا تعلمون شیئا، چیونٹی کو تو پتا تھا، ایک چڑیا کے بچے کو تو پتا تھا کہ میری خوراک کا چشمہ کہاں ہے، لیکن تو جو بڑا گھمنڈی بنا ہوا ہے، لا تعلمون شیئا، تجھے تو کک بھی پتا نہیں تھا۔ اس منزل پہ آ کر اس نے ہمیں ہماری اوقات یاد دلائی کہ اگر ہمارا کرم نہ ہوتا تو تمہارا یہ بھرم نہ ہوتا۔ ایک طرف شاہکار بنایا، دوسری طرف سے اوقات میں رکھا ہے، دوسری طرف اوقات میں رکھا ہے تاکہ یہ اسی استکبار کا شکار نہ ہو جائے جس تکبر کا شکار وہ بدبخت شیطان ہوا۔ برادران اسلام، تو رب کی ربوبیت، میں نے عرض کیا کہ ہماری اس گھڑی سے لے کر کہ ہم ماں کے بطن میں تھے، 9 مہینے، کوئی 8 مہینے، کوئی 7.5 مہینے، کوئی 10 مہینے، جتنا بھی وقت کوئی اس جگہ اس محل میں گزار کے آیا ہے، تو قدرت نے کہا کہ وہاں تو سوچ وہ کون تھا جو تجھے 10 مہینے تک تیری تربیت بھی کرتا رہا، تربیت میں نشم و نما، تو بڑھتا رہا، تو بڑا ہوتا رہا اور تو پیتا رہا، وہاں کھاتا رہا، وہ کون تھا جو تیری نگہداشت فرماتا رہا؟ وہی رب ہے، اسی کو رب کہتے ہیں، والذی یصورکم فی الارحام، جس نے رحم مادر میں تیری تصویر بنائی تھی، ہمیں وہی۔ اگر وہ چاہتا تو تصویر کو وہیں بگاڑ دیتا۔ آپ دیکھتے ہیں ابھی بھی آتا ہے کہ ایسا بچہ پیدا ہوا جس کے ہاتھ 3 ہیں، 2 ہاتھ یہاں ہیں، 1 ہاتھ پشت پہ ہے۔ اگر وہ چاہتا تو آپ کی اور میری تصویر کو اس سے بھی زیادہ بگاڑ سکتا تھا، لیکن اس نے کہا نہیں، ربوبیت میں حسن ہے، ربوبیت میں تحسین ہے، لیکن وہ کبھی کبھی کہیں کہیں ایسا وہ قدرت کا ایک عجوبہ بنا دیتا ہے تاکہ انسان اس کو دیکھ کر عبرت حاصل کرے کہ اگر اس کو ایسا بنا سکتا ہے تو میں بھی ایسا ہو سکتا تھا۔ لیکن اکثریت کے ساتھ وہ یہ نہیں کرتا، کبھی اگر کرتا ہے تو انسان کو بیدار رکھنے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے۔ اس لیے میں نے عرض کیا ہے کہ اس کی ربوبیت کا سلسلہ ہمارے ساتھ جاری و ساری رہتا ہے، یہاں تک کہ کبھی پانی کی شکل میں، کبھی کھانے کی شکل میں، اور کبھی کھانے کی مختلف انواع کی شکل میں، اور پھر چلتے چلتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو اپنی ربوبیت کا یقین دلانے کے لیے صدا دی کہ میرے بندے، صرف اس جو میں نے تیرے لیے بندوبست کیا ہے اس کو برتانا تو تو نے سیکھ لیا ہے، برتنا سیکھ لیا ہے، لیکن اس پہ غور بھی کرنا سیکھ، اس پہ فکر کرنا سیکھ۔
اور اس کی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہم کہتے ہیں دلائل کونیہ، ان دلائل یہ نشانیاں ہمیں بتا کر اس نے ہمیں اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی کہ اس ذات کو مت بھول جس ذات کی تجھے ایک ایک لمحے ضرورت ہے، جس ذات کی تجھے پل پل ضرورت ہے، اس سے بے خبر نہ ہو، اس سے غافل نہ ہو۔ مثلا یہاں ہے رب العالمین۔ اب یہ جو عالمین کا لفظ ہے یہ اس کا معنی ہم کرتے ہیں جہان، سارے جہان۔ اب یہ جمع ہے عالم کی، عالم بنا ہے علم سے، علم کا معنی ہے علامت، علم کا معنی ہے علامت، نشانی۔ اب نشانی کون سی؟ نشانی اس کو کہتے ہیں جو کسی منزل کا پتہ بتائے۔ علم نشانی اس کو کہتے ہیں جو نشان یا نشانی کسی کا پتہ بتائے، کسی کا منزل کا پتہ بتائے۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ جو میں رب ہوں کس کا؟ عالمین کا۔ تو عالمین کیا ہے؟ فرمایا عالمین کا ایک ایک ذرہ میرا ہی پتہ بتا رہا ہے، عالمین کا ذرہ ذرہ میرا ہی پتہ بتا رہا ہے۔ اب اس کے مثال کے طور پر میں ایک قرآن پاک کی آیت ہے، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان فی، اب عالمین میں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ اب یہ عالمین کے اندر ایک آیت میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، فرمایا بے شک خلق السماوات والارض، آسمان اور زمین کی تخلیق میں، پیدائش میں، اور رات اور دن کی گردش میں۔ ابھی رات آ گئی ہے، ابھی چند گھنٹے کے بعد پھر دن نکل آئے گا، اور پھر فرمایا کہ اس آسمان و زمین کی پیدائش میں، رات اور دن کے آنے جانے میں، والفلک التی تجری فی البحر، اور کبھی سمندر کے سینے پر ہزاروں نہیں لاکھوں ٹن اٹھا کر، ہزاروں ٹن کے جہاز ہیں جن کو مہیب جہاز، جن کو دیکھ کر انسان کا سینہ دہل جاتا ہے۔ خالی سمندر کو بھی کبھی آپ جا کے دیکھیں، خالی سمندر حد نظر تک پانی پانی ہوتا ہے، تو بندہ کنارے پر کھڑا ہوتا ہے تو دل دہلتا ہے کہ یہ ایک اتنی بڑی کائنات ہے۔ اس کائنات میں جب مہیب جہاز چلتے ہیں تو وہاں جو ایک کنکر پھینکو تو پل کے اندر اس پانی کے اندر چلا جاتا ہے، اس کے اوپر اتنا بڑا سفینہ، اتنا بڑا جہاز کس طرح چل رہا ہے؟ فرمایا والفلک التی تجری فی البحر، اور وہ بڑے بڑے جہاز جو سمندر کے سینے پہ چل رہے ہیں، بما ینفع الناس، انسانیت کے نفع کے لیے۔ امریکہ بہت بڑی طاقت ہے، بڑی مہیب پاور ہے، لیکن اس کو سامان جب افغانستان تک لے جانا پڑا ہوائی جہازوں کے ذریعے تو باں باں کر اٹھا ہے۔ اب اس نے گھٹنے نیچے رکھ لیے ہیں، اس نے کہا کہ مجھے سمندر کے ذریعے سے راستہ دو۔ رشیا پتہ نہیں کتنا عرصے سے اپنا سر ٹکرا رہا ہے پتھروں سے کہ مجھے پانی تک جو ہے مجھے راستہ ملے۔ اب قدرت یہ کہہ رہی ہے بما ینفع الناس، یہ سمندر اور سمندر کے سینے پہ چلنے والے اتنا بڑے جہاز، فرمایا اس کے اندر بھی غور کی ضرورت ہے۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور پھر آسمان کی سمت سے آنے والا پانی، یہ بارش کی شکل میں۔ چند ہفتے بارش بند ہوئی تھی تو آپ کی برطانیہ جیسی منظم پاور جو ہے اس کی چیخیں نکل گئی تھیں کہ پانی کا بنے گا کیا، اور پھر پتہ نہیں کتنے انہیں وہ پاؤنڈز، لاکھوں پاؤنڈ خرچ کر کے انہوں نے پھر کنیکشن کیے ادھر کے ادھر، ادھر کے ادھر۔ یہ بارش جو ہر روز اس ملک میں برستی ہے، ایک مہینہ برسنا ختم ہو جائے تو یہ ان کی چیخیں نہیں نکلے، ان کے جنازے اٹھنے شروع ہو جائیں۔ تو
اس ذات نے کہا کہ احیا بہل ارض بعد موتہا، کہ وہ ذات جو آسمان سے پانی برساتی ہے اور اس کے ذریعے صرف انسان ہی نہیں زمین کو بھی زندہ کر دیتی ہے۔ اور آگے فرمایا وبث فیہا من کل دابہ، اور وہی ذات ہے جس نے اس زمین کے سینے کے اوپر کتنی ہی جانور ہیں، کتنی ہی زمین پہ رینگنے والی چلنے والی چیزیں ہیں، ان کو پھیلا دیا۔ آپ اور ہم جس وقت باہر نکلتے ہیں، کبھی آپ دیکھیں کہ بھیڑ بکریاں کس طرح پھر رہی ہیں، جانور کس طرح پھر رہے ہیں، قدرت کیا بندوبست کر رہی ہے۔ اب اتنے زیادہ جانوروں کو چارہ کون کھلاتا، ان کو کون بیٹھ کے گھاس کاٹ کاٹ کے کھلاتا، اس نے بندوبست ہی ایسا کیا۔ اب اتنے اونچی نیچی یہ زمین جس پہ آپ اور ہم یہاں رہ رہے ہیں، اس زمین کو نہر سے کون پانی لگاتا، اس ذات نے پھر اب نہریں کھودتے یہ تو کون کون سی نہر سے کس کس ٹیلے اور ٹبے پہ یہ پانی لے کے جاتے۔ اس نے کہا نیچے سے تو بندوبست ہونا نہیں ہے، انزل من السماء۔ اب پھر کمال یہ ہے کہ یہاں بارش روز برستی ہے، پاکستان میں برستی ہے 6 مہینے کے بعد۔ اب اس کو پتا ہے کہ میں نے کتنا بارش کس کو دینی ہے، کہاں دینی ہے، کتنے قطرے دینی ہے، اور کس زمین کو کیا دینا ہے۔ یہ ربوبیت کا کمال ہے۔ رب کہتے ہی اسے ہیں جو ہر شخص کی ضرورت کو جانتا ہے، ہر شخص کی ضرورت کو بھانپتا ہے، کس کو کیا دینا ہے، کس کو کتنا دینا ہے، کس کو کتنا قطرے دینے ہیں، وہ سارا اسے پتا ہے۔ فرمایا انزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها، اور وتصریف الرياح، اور یہ ہوائیں جو چلتی ہیں۔ اب ہواؤں کے چلنے کے اندر فرمایا کبھی اس کے اندر بھی غور کرے انسان، والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور یہ جو بادل ہیں نہ زمین پہ ہے نہ آسمان میں ہے، یہ بیچ میں وہ کون سی طاقت ہے جو ان کو سمندر کے سینے سے پانی کے ڈول بھر بھر کے اٹھاتی ہے اور ان ہواؤں کے کاندھے پہ لاد کر انہیں فرماتی ہے اب چلو، کچھ ادھر چلو، کچھ ادھر چلو، کچھ ادھر چلو۔ کسی شاعر نے بڑا عجیب شعر کہا تھا، اس نے کہا تھا کہ تپتے ہوئے صحراؤں پہ گرجا، تپتے ہوئے صحراؤں پہ گرجا اور سرے دریا برسا۔ کبھی آپ کبھی دیکھیں تو گرجتا 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 وہ گیا، اور بندہ منہ اٹھا کے کبھی روہی کی سرزمین ریگستان میں چولستان میں آپ جائیں تو بادل آتے ہیں، وہ بیچارے دعا مانگ رہے ہیں، بادل آیا، وہ گرجتا گرجتا ہو گیا اور وہ دیکھتا ہی رہا۔ اب وہ بیچارہ کھڑا رو رہا ہے کہ گرج یہاں رہا ہے، برس کہاں رہا۔ تپتے ہوئے صحراؤں پہ گرجا، سرے دریا برسا، تھی طلب کس کو مگر ابر کہاں جا برسا، تھی طلب کس کو مگر ابر کہاں جا برسا، وہ میرے نصیب کی بارشیں کسی اور چھت پہ برس گئی۔ لیکن یہ آدمی کی سوچ ہے، اس مالک کو پتا ہے کہ میں نے گرجانا کہاں ہے اور برسانا کہاں ہے، لیکن صدا یہ دے رہا ہے قرآن کہ کبھی اس پہ بھی غور کرو۔ فرمایا لآیات لقوم یعقلون، تھوڑی سی سمجھ رکھنے والوں کے لیے یہ بڑی نشانیاں ہیں۔ تو یہ ربوبیت کا یہ جو نظم ہے، یہ جو حسن ترتیب ہے، اس کے اندر یہ اس میں صدا دی گئی ہے کہ اے بندہ مومن، اے بندہ، اے انسان، اس کے اندر بھی کبھی غور کر کے آسمان کو اس نے کیسے پیدا کیا ہے، زمین کو اس نے کیسے بچھا دیا ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے قرآن پاک کی آیت پڑھی تھی کہ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت، کہ انسان کیوں غور نہیں کرتا کہ اس آسمان کو اس نے کس طرح کھڑا کر دیا، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، یہ آدمی غور کیوں نہیں کرتا کہ اس ذات نے اس زمین کو کیسے بچھا دیا ہے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فَذَكِّرْ، فرمایا میرا نبی اب تو ہی نے سمجھا، تو ہی نے سمجھا، تو ہی نے جگہ، فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ، میری بولی نہیں سمجھتے، شاید تیری بولی سمجھ۔ اب اس رسول کو صدا دی کہ تو ہی نے صدا دے، اللہ انما انت مذکر۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ جیسے کہا قل یا عبادی الذین اسرفوا، میرا حبیب تو ان کو بول، او میرے بندو۔ تو یہاں وہی انداز
اور ایک اور آیت ہے قرآن پاک کی بالکل سیم اسی طرح، اس میں بھی فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ زمین اور آسمان کی پیدائش میں اور رات اور دن کی گردش میں، ابھی رات ہے، ابھی دن نکل آیا ہے، ابھی اندھیرا چھا گیا ہے، بڑی عجب بات ہے۔ میں نے جیسے عرض کیا کہ اس کی ربوبیت میں حسن ہے، ربوبیت اور پھر ترتیب میں بھی حسن ہے۔ اب ابھی چند گھنٹے پہلے دن تھا، ابھی دن ڈھلا، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ دوپہر ہو اور دوپہر سے اچانک کالی رات آ جائے، نہیں، اس نے پھر اس کو آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ شام ڈھلی، جب شام ڈھلی اور اندھیرا بھی آیا تو آہستہ آہستہ آیا۔ اب جب اندھیرا چھا گیا، کسی نے صدا دی، اس نے کہا اے انسان کبھی سوچ کہ یہ دن کا اجالا اور رات کا اندھیرا اور پھر رات کے پیچھے دن کا پھیرا، دن کے پیچھے رات کا پھیرا، اور اس کے اندر تیرا ڈیرا۔ یعنی آپ ذرا سوچیں کہ اب ادھر دن ہے ادھر رات ہے، اب دونوں کے اندر ایک مقام پہ کہا نا، فرمایا کہ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، اس کے ساتھ ساتھ وجعلنا اللیل لباسا، کہ انسان ہم نے رات کو تیرے لیے پردہ دار بنا دیا ہے۔ اب جہاں 6 مہینے سورج نہیں یا وہ رات نہیں آتی، تو اب بناوٹی رات بندہ کب تک بنائے گا؟ مصنوعی راتیں، پردوں کے ذریعے کھڑکیاں بند، دروازے بند، آگے دبیز پردے لگا کے بندہ بناوٹی راتیں کیسے بنائے گا؟ بناوٹی اجالے کیسے بنائے گا؟ جتنی بھی چمکا دو آپ دھرتی کو، لیکن دن دن ہے، رات رات ہے۔ فرمایا کہ اے انسان کبھی تو نے سوچا کہ میری اس کائنات کا حسن کیا ہے؟ فرمایا اس انسان کے پاس کیا کچھ نہیں ہے جس کے پاس کالی رات بھی ہے، کالی رات کا پردہ بھی ہے، اور کالی رات کی چادر کے اوپر چمکتے چمکتے ستارے بھی ہیں۔ وہ کائنات کتنی حسین ہے کہ جس کائنات کی رات کے اوپر ستارے ہیں، اور پھر رات جب اور گہری ہوتی ہے ایک چاند بھی ہے، اور پھر جس وقت رات ختم ہوتی ہے پھر دن ہے، اور پھر دن میں اجالا ہے، پھر سورج نکلتا ہے تو وادیوں کو روشن کر دیتا ہے۔ فرمایا اس انسان کی آنکھ کے لیے صرف رات اور دن کا ہی سلسلہ نہیں ہے، کبھی انسان غور کرے تو اس سورج کے اندر قدرت نے جو نعمتیں چھپا رکھی ہیں، اس سورج کے اندر جو قدرت نے اپنی نعمتیں چھپا رکھی ہے، یہ جتنے انسان اناج کھاتا ہے یہ ڈیوٹی ساری سورج دیتا ہے۔ یہ جو آپ اور ہم یہ اناج کھاتے ہیں، اگر سورج بالکل ہی نہ نکلے، روٹھ جائے ہم سے، تو ہمارا حشر کیا ہو کہ کوئی چیز پک ہی نہ سکے، کوئی چیز پک ہی نہ سکے، اور اگر چاند نہ نکلے تو کسی چیز میں رس ہی نہ آئے۔ تو چاند صرف چاندنی کے لیے نہیں آتا کہ یہ چندہ ماموں کھلونا بن کے آیا ہے، یہ صرف چاندنی کے لیے نہیں آیا ہے، چاندنی الگ دیتا ہے، لیکن یہ جو آپ کے سیب میں رس ہے، کھجور میں رس ہے، انگور میں رس ہے، یہ جو ساری رس اور رس میں چس ہے، یہ ساری چاند کی چاندنی کا کمال ہے۔ اور چاند کی چاندنی کا جو کمال ہے، اس کے پیچھے رب ذوالجلال ہے۔ اب وہی اس نے صدا دی لآیات لأولی الالباب، اس نے کہا تھوڑا سا بھی جس میں عقل ہے اس کے لیے یہ نشانی ہے، اس کے لیے یہ۔ اور آگے فرمایا کہ اولی الالباب، جو غور کرنے والے ہیں میری اس پوری ربوبیت کی بکھری ہوئی کائنات میں، فرمایا وہ کون ہے؟ عقل والے ہیں۔ اور عقل والے کون ہیں؟ آگے تھوڑا سا اس کی سمت بدل دی، فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ پہلے تو یہ دلائل دیے کہ ربوبیت کا یہ سلسلہ ہے، اس کے اندر غور کرو، غور کرنے والے عقل والے ہیں، غور کرنے والے صاحب عقل ہیں۔ اور اب عقل کی پھر تشریح کر دی کہ کہیں تم یہ نہ سمجھتے رہنا کہ عقل والا وہ ہے جس نے پی ایچ ڈی کر رکھی ہے، کہیں یہ کوئی نہ سمجھ لے کہ یہ جو مولانا علامہ کہلاتا ہے یہ عقل والا ہے، کہیں کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ جو زیادہ پیسے کما رہا ہے یہ عقل والا ہے،
یا دوسرے کو جو فریب دے دے کے آگے نکلنا چاہ رہا ہے یہ عقل والا ہے؟ اس نے کہا یہ معیار میرٹ عقل کا تمہارا ہے، اور جو ہمارا معیار ہے عقل کا، دانائی کا، وہ کیا ہے؟ فرمایا عقل والے وہ ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما، کھڑے ہیں تو یاد ہماری ہے، بیٹھے ہیں تو یاد ہماری ہے، اگر پہلو کے بل لیٹے ہیں تو یاد ہماری ہے، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، صرف زبان سے ذکر نہیں کر رہے بلکہ اگر زبان بند ہے، آنکھ بند ہے تو سوچیں ان کی ہمارے ساتھ لگی ہوئی، سوچیں ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں ہے، سرکار دو عالم نے فرمایا کہ افضل عبادت جو ہے وہ تفکر فی الکائنات، افضل عبادت جیسے افضل الذکر لا الہ الا اللہ ہے، ایسے عبادت میں سب سے افضل عبادت یہ ہے کہ بندہ تھوڑی دیر کے لیے آنکھ بند کر کے غور کرے کہ میں کل کیا تھا، میں آج کیا ہوں، کل میں نے کیا ہو جانا ہے۔ تو یہ تفکر انسان کا، فرمایا یہ اس کے لیے نہ زبان ہلتی ہے، نہ اس کے لیے آنکھ کو کھولنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے نہ کتاب کو کھولنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے نہ کسی کو اپنا پوچھنے کی ضرورت ہے، بالکل خاموشی کے ساتھ تفکر۔ میں نے پچھلی دفعہ ایک عربی کا جملہ عرض کیا تھا، تفکر ساعت خیر من عبادت سنت، کہ ایک لمحے کا فکر جو ہے وہ سال کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ اور اس کے لیے میں نے دلیل یہ پیش کی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کے فرض ہونے سے پہلے آپ تشریف لے جاتے تھے غار حرا میں، جو مکے سے 3 میل دور ہے، جس کو کہتے ہیں جبل نور۔ آپ وہاں مہینہ وہاں بیٹھے رہتے تھے۔ اب نماز تو تھی نہیں، روزہ تھا نہیں، حج تھا نہیں، زکوٰۃ تھی نہیں، تو سرکار وہاں کیا کرتے رہتے تھے؟ تفکر فی الکائنات۔ اور تفکر جو عبادت ہے یہ انسان کو دانا نہیں، داناؤں کا بادشاہ بنا دیتی۔ اس لیے فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ اب عالمین کا لفظ جو رب کے لفظ کے ساتھ لگا ہے وہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ رب صرف رب نہیں ہے، رب وہ ہے کہ اس پوری کائنات کا ذرہ ذرہ اسی کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ جس چیز کے اوپر انگلی رکھو گے وہی چیز بتائے گی کہ میرا تعلق اس سے ہے، میرا تعلق اس سے ہے۔ آسمان میں، زمین میں، پانی میں، دریاؤں میں، سمندروں میں، چلتی ہوئی ہوا میں، اس خاموش فضا میں، رات کے اندھیرے میں، صبح کے سویرے میں، وہ کہتے ہیں سانولی شام اور حسین رات، درخشندہ سحر، منکر وجود خدا، سچ بتا خدا ہے کہ نہیں؟ سانولی شام، حسین رات اور درخشندہ سحر۔ شام جب ڈھلتی ہے، اصل میں ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہے، کہتے ہیں کہ انسان جو ہے یہ رات کو سوتا ہے، اور خصوصاً شہر کی دنیا میں جو ہے، اور شکر ہے کہ ہمارے ملک میں بجلی جاتی ہے، وہاں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، اب ہمیں پتہ چلتا ہے ستارے وہاں نکلتے ہیں، لیکن اس ملک میں تو بجلی جاتی نہیں ہے۔ تو جس ملک میں بجلی جاتی نہیں ہے ان کو پتہ نہیں کہ ستاروں کی قدر کیا ہے، ان کو پتہ نہیں ستاروں کی قدر کیا ہے۔ ستاروں کی قدر پوچھنی ہے تو اس سے پوچھو جو سمندر کے اندر سفر کر رہا ہے۔ اب وہاں لائٹنگ کا دیگر تو بندوبست ہے نہیں، اب ادھر پانی کو دیکھتا ہے، اوپر آسمان کو دیکھتا ہے، اور ستارے اس کی راہبری کرتے ہیں، ستارے اس کو رستہ بتاتے ہیں، اور اس کا ستاروں کے ساتھ جو محبت کا سلسلہ ہوتا ہے، کیونکہ بندہ اسی سے پیار کرتا ہے جس سے اس کو کوئی طمع ہوتا ہے، کوئی لالچ ہوتا ہے، کوئی اس کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہماری زندگی میں ستارے نکل گئے ہیں، ہماری زندگی سے ستارے نکل گئے ہیں، کیونکہ لائٹ اتنا زیادہ ہو گئی ہے کہ اب نہ چاند کا پتہ چلتا ہے، نہ ستاروں کا پتہ چلتا ہے۔ ایک شاعر نے کہا تھا اس سے اندھیرا ہی بھلا تھا، اس سے اندھیرا ہی بھلا تھا، جب قدم راہ پہ تھے روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور مجھے۔ اس کو آپ جتنا سوچتے جائیں گے اتنی آپ کو یہ بتاتا جائے گا اس سے اندھیرا ہی بھلا تھا۔ اس پیٹ بھر کھانے سے وہ بھوک اچھی تھی کہ شام کو میں آتا تھا،
میرے بچے لپک کر میرے سینے میں چڑھ جاتے تھے. آج رج تو بہت ہے, بنگلہ بھی بہت خوبصورت ہے. میں پچھلے سال ناروے گیا, ایک بچہ میں نے دیکھا, باپ اس کا میرے ساتھ بیٹھا تھا ڈرائنگ روم میں, بیٹا آیا باہر سے کھیل کود کے. اب جس وقت آیا تو باپ کا پروگرام تھا, اس کو بلاؤں, قادری صاحب سے بھی ملاؤں, اور سارا دن مجھے نہیں ملا, میں بھی گلے لگاؤں. لیکن جب وہ بچہ آیا تو سیدھی سیڑھی اوپر جا رہی تھی, وہ آیا اور آتے ہی سیڑھی پہ چڑھا. باپ نے بڑی کوشش کی لیکن اس نے کہا ہاں, ہائے, میں نے سمجھا کہتا جائے. یہ سمجھ اصل یہ جو ہائے ہے نا, یہ انگریزی کی تو ہائے ہے, لیکن اس کو سن کر ہماری ہائے ہی نکل گئی. تو اس نے جب ہاں کہا تو باپ وہیں ٹھنڈا ہو گیا. اس کا دل تو چاہا تھا کہ یہ میرے پاس آتا اور میرا سارا دن کا جو ہے نا وہ تھکاوٹ کا بوجھ ہی اتر جاتا. لیکن بیٹے نے صرف دور سے ایسے ٹاٹا ہا ہا کیا. اور یہ انگریزی بھی بڑی عجب شے ہے, اس کے سارے کام ہی الٹے ہیں. ہاں ہاں اور ٹاٹا کو تھوڑا سا ہیز کے اندر ڈال دے تو بن جاتی ہے ٹاٹا. تو یہ جو سلسلہ ہے یہ بندے کو بڑی تکلیف دیتا ہے. اس سے اندھیرا ہی بھلا تھا جب قدم راہ پہ تھے, روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور مجھے. یہ بڑی تکلیف دہ منزل ہوتی ہے جس وقت ایسی صورتحال پیش آ جاتی ہے. اب وہ تو بندہ ہائے کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کے سینے سے ہائے نکل رہی ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں کہ میرا درد دل اس کو کتنا پسند آیا, میرا درد دل اس کو کتنا پسند آیا. میں نے جب آہ کی اس نے واہ کی, اس نے اس کو بھی کھیل سمجھا. میں نے جب آہ کی اس نے واہ کی, اور اس واہ نے مجھے تباہ. تو اب میں پھر آپ کو عرض کرتا ہوں, یہ تو میں نے بیچ میں صرف تھوڑا سا نمک عرض کر دیا ہے کہ ربوبیت کا جو سلسلہ ہے یہ ہماری پیدائش سے لے کر ہماری موت تک ہمارے ساتھ جاتا ہے. کیسے؟ جب ہماری آخری گھڑی ہوتی ہے اور موت بالکل سامنے کھڑی ہوتی ہے, اس وقت اگر قسمت ساتھ دے تو آواز کیا ہوتی ہے, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک, ارجعی الی ربک. یہ لفظ پہ غور کریں, یہ نہیں ہے ارجعی الی اللہ, یہ نہیں ہے. ورنہ اگر وہ لیتا نا بدلے کہ ساری عمر تو نے کہاں بتائی, اب آنا, اب تو میرے انگوٹھے کے نیچے ہے. ارجعی الی القہار, اب آ, ساری زندگی تو نے بڑی مستیاں کی, ہر مستیاں کی ہیں, اب تو میرے انگوٹھے میرے دستے قدرت میں ہے, اب میں تجھے بتاؤں کہ تو نے کہاں گزاری زندگی. لیکن کیا ربوبیت کا کمال ہے, اس نے یہ لفظ بھی نہیں کہا کہ ارجعی الی القہار, ارجعی الی الجبار. یہ ہے ربوبیت کا پیار. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اگر اتنا لفظ ہی مرتے وقت وہ کہہ دیتا تو ہم تو مرنے سے پہلے مر جاتے. اور پھر اس نے یہ بھی نہیں کہا ارجعی الی اللہ, حالانکہ لفظ اللہ میں قہاری تو نہیں ہے لیکن اللہ کے لفظ میں جلال ہے. اس نے اتنا بھی برداشت نہ کیا کہ اب مر ہی رہا ہے, اب اس کو جلال کیا دکھانا ہے, مرے کو کیا مارنا ہے. اس نے کہا نہیں, اس سے پیار کی بات کرو. ارجعی الی ربک, کہا وہ مر جانے آ جا. اب بندہ گھبرایا کہ اب حساب کتاب ہوگا, سارا دن جو کیا تھا اب شام کو اس کا حساب دینا ہے. گھبرایا, اس نے کہا ڈر نہیں, تو قہار جبار کے پاس نہیں آ رہا, تو اللہ کے پاس نہیں بلکہ تو الی ربک, تو اسی کے پاس آ رہا ہے جس نے تجھے ماں کے بطن میں پالا تھا, جس نے ساری زندگی تجھے سنبھالا ہے, وہی تیرا حق تعالی.
اور پھر اشارہ یہاں یہ دیا ارجعی الی رب کا لفظ کہہ کر اشارہ یہ دیا کہ جب تجھے زمانہ مارتا تھا تو کہاں بھاگ کے جاتا تھا؟ ماں کی گود میں، کیونکہ ماں کے پاس ربوبیت کی ایک جھلک تھی، تو وہاں جا کے پناہ لیتا تھا۔ فرمایا اس کے پاس جھلک تھی، میں تو خود رب ہوں، تو گھبرا کیوں رہا ہے؟ واپس آ جا۔ ارجعی الی رب کے آگے رب تعالی نے خود اس لفظ رب کے بعد جو صدا دی، کا گھبرا نہیں، میں رب ہوں۔ اور رب کون ہے؟ راضیتن، مردیہ، تو مجھ سے خوش، میں تجھ سے خوش۔ فادخلی فی عبادی، تو سمجھتا ہے تیری برادری بہت بڑی ہے، اب برادری سے نکلوں کیسے؟ پر میں گھبرا نہیں، فادخلی فی عبادی، اس برادری سے جان چھڑا، آگے جو برادری میں نے تیرے لیے بنا رکھی ہے وہ کمال لوگ ہیں۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یہ بھی کمال ربوبیت کا ہے۔ قافلہ انسانیت چلا تھا ربوبیت کے ساتھ، اور جب اختتام ہوا تو ربوبیت کے ساتھ، اس لیے اس نے کہا الحمدللہ رب العالمین۔ وہ رب ہے جس کا ایک ایک کائنات کا ذرہ اس کی گواہی دے رہا ہے، اس کی ذات کی طرف انڈیکیٹ کر رہا ہے، وہ رب کی ذات ہے۔ اور اس رب کی ذات نے آپ کو، ہمیں یہ انسانیت کا شرف بھی بخشا ہے، آدمیت کی شکل بھی بخشی ہے، اور ایک ایک سانس میں شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا، انہوں نے کہا تھا اے بندہ انسان، کبھی اگر تو نے سوچا ہوتا تو ایک سانس میں دو نعمتیں تجھے مل رہی ہیں، ایک سانس میں دو نعمتیں تجھے مل رہی ہیں، ایک تو سانس جب لیتا ہے تو زندگی، اور جب یہ سانس باہر نکلتا ہے تو زندگی۔ اگر یہ سانس تو لے نہ سکے تب بھی موت ہے، اگر وہ اندر جانے والا سانس باہر نہ آئے تو موت ہے۔ تو نے لیا تب بھی زندگی، تو نے دیا تب بھی زندگی، ایک سانس میں دو نعمتیں لے رہا ہے، ابھی بھی شکر واجب نہیں ہے؟ فرمایا شکر کر، اس لیے کہ اس کی ربوبیت کے ایک ایک تیری زندگی کا لمحے کے ساتھ اس کے جلوے تیرے ارد گرد موجود ہیں، اور اسی سے تو چل رہا ہے، اسی سے تو پل رہا ہے، گر گر سے اسی سے تو سنبھل رہا ہے۔ جس دن اس کی ربوبیت نے اپنے جلوے تجھ سے ہٹا دیے، وہ دن تیری زندگی کا آخری لمحہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اپنی ربوبیت کی پناہ میں رکھے، اپنی ربوبیت کی تجلیوں میں رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں بھی، اس دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی ہم اس کے جلال عدل کے قابل نہیں ہیں۔ اللہ ہمارے اوپر اپنے فضل، اپنی رحمت، اور یہ فضل اور رحمت کے سارے سلسلے اس کی ربوبیت میں چھپے ہوئے ہیں، اللہ اس کو ہمیں نصیب فرمائے۔ میں آپ سب دوستوں کا، بزرگوں کا، اپنے علماء کرام کا شکر گزار ہوں، آپ نے بہت قیمتی وقت عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی ذات کے ساتھ محبت کامل نصیب فرمائے، اور اپنے پیارے نبی کی غلامی نصیب فرمائے۔